بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں لگتا ہے جیسے بلوچستان ترقی کی شرح پر چل پڑا ہے، لیکن یہ سب بیانات سے۔ مثلا مجھے نہیں معلوم، نہ میں تعلیم کا ماہر ہوں، لیکن میں یہ اعداد و شمار جرنیل پاکستان یعنی سپہ سالار پاکستان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بلوچستان میں اعداد و شمار کا مطابق اساتذہ کی قلت ہے اور اس کی وجہ سے 3500 اسکول بند ہو گئے۔ جناب جنرل صاحب، میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ حکومت اعداد و شمار دکھا کر معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی ہوتی۔ دیکھیے، بلوچستان صوبے میں 15,096 سرکاری اسکول ہیں، جن میں 48,841 اساتذہ ہیں، اور قلت کتنی ہے؟ 3500۔ اس میں یعنی قلت کی وجہ سے 3500 اسکول بند ہے۔ یہ تو ادھر کی بات ہوئی۔ جناب جنرل صاحب، یہ کوئی ایک جگہ خرابی نہیں ہے۔ مثلا آج کی ایک خبر ہے کہ سپریم کورٹ سے لاکھوں مالیت کے کمپیوٹر چوری ہو گئے، اور چوری کی درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ کمپیوٹر تیسرے فلور پر شفٹ کیے گئے تھے، جہاں سے یہ چوری ہو گئے۔ ایک فلور سے دوسرے فلور جاتے ہوئے چوری ہو گئی۔ کتنا ریکارڈ گیا ہوگا، کتنے مقدموں کا ریکارڈ گیا ہوگا، اور کیا کتنا کچھ کیا ہوگا، یہ کچھ معلوم نہیں۔ البتہ کمپیوٹروں کی مالیت 6 لاکھ بتاتے ہیں۔ اب ذرا اور طرف آ جاتے ہیں۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کی بندش سے گیس کمپنیوں کو 400 ارب سے زائد کے نقصان کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس پاور پلانٹ کو قومی گرڈ میں تبدیل کرنے کے فیصلے سے سوئی گیس کمپنیوں کو نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پلانٹ صنعتی سرگرمیوں کے لیے لگایا گیا تھا اور اس سے سالانہ 420 ارب کا نقصان حاصل ہوتا تھا۔ جناب جنرل صاحب، یہ حصہ آپ کے لیے ہے خاص طور پر، کیونکہ آپ چاہتے ہیں، آپ نے کہا ہے گڈ گورننس آئے گی اس ملک میں، لہذا آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے بے بس لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی حقائق، کوئی تبصرے، کوئی تجزیے، ملک میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر فارم 47 والے، ان میں سے کچھ وفاقی وزراء بھی ہیں، وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے، ان کا کچھ کریں۔ کن کا؟ یہ جو پی ٹی آئی زور پکڑ رہی ہے نیب ترامیم کے بعد، ان کا یہ سٹانس کہ عمران خان پر مقدمات ختم ہیں، اگر وہ باہر آ گیا تو قاضی فائز عیسیٰ کی توثیق ہوئی تو ملک کا منظر بدل جائے گا۔ ٹریبیونلز میرٹ پر فیصلے کریں گے اور بالآخر کوئی اور حکومت بن جائے گی۔ لہذا اچھا ہے کہ ہم خود ہی مستعفی ہو جائیں۔ اور یہ مستعفی ہونے کی دھمکی دینے والے بہت سینئر لوگ ہیں، انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ٹریبیونلز فعال ہو گئے اور نئے چیف جسٹس آ گئے تو حالات بالکل بدل سکتے ہیں۔ لہذا ان کے مستعفی ہونے کی دھمکی بہرحال کارگر ہے۔ اور کیا کہتا ہے گنڈا پور کہ اگر 2 ہفتے میں عمران کو رہا نہ کیا تو خود رہا کر دیں گے، کیونکہ عمران خان پر اب کوئی کیس باقی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں گنڈا پور نے سنجانی کے جلسے میں کہی ہیں۔ یہ نہ ان کا پہلا بیان ہے اور نہ آخری بیان ہے۔ اس طرح کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وفاقی سسٹم دم توڑ رہا ہے، وفاقی سسٹم دم توڑ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ان بیانات سے ڈر لگنے لگا ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان کے وجود کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ لیکن اس سے میری مراد گنڈا پور کے بیانات نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بیانات بھی ہیں۔
کیونکہ جواب میں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے الفاظ پر قائم رہنا، کہ اس سے کہہ رہے ہیں گڈھا پور سے کہ اپنے الفاظ پر قائم رہنا اور 15 دن میں اپنے لیڈر کو رہا کروا کے دکھانا۔ دوسری طرف جناب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار اب اٹک پل پار کر کے دکھانا۔ میں کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہ سب پاکستان کی سالمیت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثلا وزیر اعلیٰ کے پی اگر مشیر لگاتے ہیں اور گورنر کے پی اسے مسترد کر دیتے ہیں، یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے۔ یہ صورتحال مزید خراب ہوگی۔ مجھے یہ خبر زندگی میں پہلی بار دیکھنی پڑی ہے کہ سنجانی کے جلسے میں ترانہ بجا تو بہت سارے لوگ سیٹوں پر بیٹھے رہے۔ ظالموں، پاکستان دا ترانہ ہے۔ آپ جو بھی ہیں، جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے، اور شاہد خاقان عباسی واحد لیڈر ہیں جو کہہ رہے ہیں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ بیان جس کی اس وقت ضرورت تھی، ضرورت ہے، ضرورت رہے گی، اور پورے ملک میں سب لیڈروں کو کہنا پڑے گا کہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں۔ یہ وزیر لغاری نے کہا ہے بل ناقابل برداشت ہیں، لیکن ان کی کوئی قوت طاقت کوئی شے نہیں ہے اور بل وہیں کے وہیں ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بہرحال سوچنے کی ہیں۔ مثلا طالبان نے تازہ ترین حملہ کیا، کہتے ہیں 8 طالبان مارے گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو تنقید کر رہے ہیں جنرل فیض پر، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا فیض صاحب جب واپس آئے تھے افغانستان کا دورہ کر کے، کیا انہوں نے اپنی قیادت کو آگاہ کیا تھا؟ اور اگر آگاہ کیا تھا اور کوئی ایسی بات تھی جو ملک کے مفاد میں نہیں تھی، تو کیا ان کے سینئرز یا ان کے جونیئرز میں سے کسی کو اس وقت پوچھا گیا تھا؟ یا حکومت تبدیل ہونے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ جنرل فیض جو ہے وہ جو وہاں کر کے آئے تھے وہ ٹھیک نہیں کر کے آئے تھے؟ اب بھی وقت باقی ہے، اس کا نوٹس لیں اور پوچھیں اس قیادت سے جس کو بھی انہوں نے بریف کیا تھا، کیا وہ ملک کے خلاف کچھ کر کے آئے تھے؟ اور اگر کر کے آئے تھے پھر سینئر جونیئر سب سے پوچھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔